अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए इमरान सीरीज़ लेकर आई हूँ, मज़हर कलीम की। इब्तिदा करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इमरान सीरीज़ का नाम है एक्शन ग्रुप और इसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। शुरू करते हैं। इमरान बिस्तर पर लेटा हुआ अखबार की सुर्खियों के मुताले में मसरूफ़ था। एक हफ़्ते से उसे अचानक तेज़ बुखार हो गया था जो 2 दिन तक रहा। वो बुखार उतर गया लेकिन डॉक्टर ने उसे आराम करने की हदायत की थी, इसलिए इमरान गुज़श्ता एक हफ़्ते से आराम कर रहा था। गो अब इमरान की सेहत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुज़रता था। जो लोग पहली दफ़ा इमरान सीरीज़ सुन रहे हैं और अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि इमरान सीरीज़ में पाकेशिया मुल्क एक मतलब फ़र्ज़ी नाम लिया गया। मुसन्निफ़ का मकसद तो पाकिस्तान था, लेकिन वो एक फ़र्ज़ी नाम उसने पाकेशिया रख के ये कहानियाँ लिखी हैं और इसमें उन्होंने पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस दिखाई है जिसका हेड इमरान है, लेकिन उसने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की हुई और वो X2 के नाम से मशहूर है। किसी को नहीं मालूम कि X2 असल में इमरान है। और सीक्रेट सर्विस का हेड क्वार्टर दानिश मंजिल है, एक बहुत जदीद इमारत जहाँ बहुत जदीद साइंटिफिक सिस्टम नस्ब हैं और बहुत महफूज तरीन और बहुत ज़बरदस्त वहाँ की सिक्योरिटी और सारे इंतज़ामात। और एक शख्स जिसका असल नाम ताहिर है लेकिन कोड नेम ब्लैक ज़ीरो है, वो वहाँ उस दानिश मंजिल में मुस्तकिल रहता है और वो एक डमी X2 के तौर पे बाज़ दफ़ा सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान्स को कॉल करना मुख्तलिफ X2 बन के वो सारा करता रहता है। और लेकिन असल X2 इमरान ख़ुद है और ये बात सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी नहीं जानते कि X2 असल में इमरान ही है। और बहुत ज़बरदस्त ये लोग मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, मुल्क में आए हुए मुख्तलिफ़ ग्रोहों, मुख्तलिफ़ मुजरिम तंजीमों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी साजिशों को बेनकाब करते हैं और बहुत ज़बरदस्त जासूसी और थ्रिल और एडवेंचर इन कहानियों में ये सब होता है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान में एक लड़की जोलियाना है। वो स्विट्ज़रलैंड की बेसिकली है, लेकिन वो पाकेशिया में आके और काफ़ी सालों से वो इधर ही रह रही है और यहीं की सिटीज़नशिप उसने ले ली है और बहुत मुहिब्बे वतन और बड़ी अच्छी वो है। और इसके अलावा कैप्टन शकील है, सफ्तर है, तनवीर है और 4 ये लोग हैं और 4 और हैं जिनमें नोमानी, चौहान और सिद्दीकी और खावर 4 वो लोग हैं। मतलब टोटल 8 मेंबर हैं सीक्रेट सर्विस के। और इसके अलावा 2 हबशी हैं, जोसेफ और जवाना, जिन्हें इमरान ने अपनी एक और बिल्डिंग राना हाउस में रखा हुआ है। और कई केसेस में जहाँ पे सीक्रेट सर्विस को इन्वॉल्व ना करना हो वहाँ वो अपने ये जो 2 साथी हैं जोसेफ और जवाना, इनसे काम लेता है और एक और उसका शागिर्द है इमरान का टाइगर, तो उससे काम लेता है। और ये सारे वो मेम्बरान हैं जो इन कहानियों में सामने आते रहेंगे, इसलिए इब्तिदा में इनका थोड़ा सा तारुफ पेश करना ज़रूरी था। अब चलते हैं कहानी की तरफ। गो अब इमरान की सेहत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुज़रता था। किताबों और रिसालों की उसके पास कमी ना थी और सीक्रेट सर्विस के पास भी इन दिनों कोई केस नहीं था, इसलिए इमरान बुखार उतरने के बावजूद बिल्कुल आराम करने के मूड में था। लेकिन उसके इस आराम ने सुलेमान को वाकई नचा कर रख दिया था। चूँकि इमरान का ज़्यादातर वक्त फ़्लैट में ही गुज़रता था, इसलिए एक तो सुलेमान को मुसलसल उसे चाय और कॉफ़ी बनाकर देना पड़ती थी, दूसरा इमरान अब उस पर इस तरह नुक्ताचीनी करता रहता था जैसे वो बीमारी के बाद शदीद चिड़चिड़ा हो गया हो। उसने सुलेमान के हर काम में कीड़े डाल डाल कर उसकी जान अजाब में डाल रखी थी। सुलेमान इमरान का बावर्ची है और इन दोनों की आपस में नोक झोंक इतनी ज़बरदस्त होती है
پڑھ کر مزہ آ جاتا ہے۔ سلیمان اس لیے سب کچھ برداشت کر رہا تھا کہ شاید عمران بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی سابقہ خوش مزاجی کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن عمران کا چڑچڑا پن بجائے کم ہونے کے مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ عمران نے لیٹے لیٹے انتہائی کرخت اور تیز آواز میں سلیمان کو پکارا۔ جی صاحب، سلیمان نے فوراً ہی بیڈ روم کے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی تک بیڈ ٹی نہیں آئی؟ کیا کرتے رہے ہو اب تک؟ تمہاری عادتیں بہت بگڑ چکی ہیں، کام کرنے کو تمہارا دل ہی نہیں چاہتا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ چڑچڑا پن تھا۔ اماں بھی کا حکم ہے کہ آپ کو چائے نہ دی جائے، سلیمان نے بڑے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اماں بھی نے وائرلیس کی ہے تمہیں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ وائرلیس نہیں جناب، میں صبح خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ دن میں کتنی چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 60-70 پیالیاں تو پی ہی جاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کے دماغ پر چائے کی خشکی چڑھ گئی ہے، اس لیے اب چائے بالکل بند۔ سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ 60-70 پیالیاں چائے؟ غضب خدا کا، تم نے 60-70 پیالیاں بتائی ہیں انہیں، کیوں جھوٹ بولا؟ کب پلائی ہیں تم نے مجھے 60-70 پیالیاں چائے؟ 6-7 پیالیوں کے بعد تم ویسے ہی انکار کر دیتے ہو، اور نہ صرف انکار کر دیتے ہو بلکہ چائے کی پتی، چینی اور بجلی کے بل کی زیادتی کا رونا رونے بیٹھ جاتے ہو۔ بولو کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ عمران نہ صرف بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا بلکہ اس کی آنکھوں سے غصے کی شدت سے شعلے سے نکلنے لگ گئے تھے۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے اگر 6-7 کے آگے میں نے صفر لگا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم گئے کیوں تھے اماں بھی کے پاس؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کئی دن سے عجیب سے وہم آ رہے تھے، طبیعت میں پریشانی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ ایسی کیفیت میں اگر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا جائے تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اماں بھی کی خدمت میں سلام عرض کرنے گیا تھا، اور یقین کیجئے کہ جب سے میں واپس آیا ہوں طبیعت بڑی فرحاں و شاداں ہے۔ سلیمان نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہونی تھی فرحاں و شاداں، ظاہر ہے جب کام ہی نہ کرنا ہو تو طبیعت تو ہوگی تمہاری فرحاں و شاداں، لیکن جانتے ہو مجھے، میں شاداں و فرحاں دونوں کو گولی مار کر زمین میں دفن کر دوں گا۔ جاؤ بیڈ ٹی لے کر آؤ، یہاں کام چوری نہیں چلے گی، جاؤ، عمران نے انتہائی غصے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کا ملازم ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، مجھے چائے لانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اماں بھی کی اجازت کے بعد، اس لیے میں فون کر کے ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ رک جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اماں بھی کو فون کرنے کی، بس میں کہہ رہا ہوں چائے لے آؤ۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی غصے میں کہا۔ سوری جناب، میں بزرگوں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، آپ ٹیلی فون نہیں کرنے دیتے تو میں خود چلا جاتا ہوں اماں بھی کے پاس۔ ویسے انہوں نے چائے کے بجائے ایک اور چیز آپ کو دینے کا حکم دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ لے آؤ۔ سلیمان کا لہجہ مؤدبانہ ہی تھا۔ کیا چیز؟ عمران نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تخم بالنگو، سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ بالنگو ملنگو تم خود ہی پیو، جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے جھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر اور صبر کر لے، اماں بھی بس پہنچنے ہی والی ہوں گی، آپ تو صرف گولی ماریں گے، وہ مجھے توپ سے اڑا دیں گی، اور بہرحال گولی اور توپ میں بڑا فرق ہوتا ہے، گولی کھا کر کم از کم لاش تو سلامت رہ جاتی ہے، توپ سے اڑنے کے بعد تو لاش کا ہی پتہ نہیں چلتا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں بھی آ رہی ہیں یہاں؟ کیوں؟ عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔ جی انہوں نے کہا تھا کہ عمران تم سے چائے مانگنے سے باز نہ آئے گا، اور تم انکار کرو گے تو وہ تم پر رعب جما کر چائے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور مجھے فون بھی نہیں کرنے دے گا، اس لیے اگر 1 گھنٹے تک تمہارا فون نہ آیا تو میں یہی سمجھوں گی کہ وہ تم پر رعب جما کر چائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر میں خود آ جاؤں گی، سلیمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو جلدی سے انہیں فون کر کے کہو کہ عمران چائے نہیں مانگ رہا، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور میں آپ کی خاطر جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا، سلیمان نے اسپاٹ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم بہت اچھے ہو سلیمان پیارے، تمہارا جواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں اتنی لذت دی ہے کہ لوگ کھاتے ہاتھ سے ہیں اور چاٹتے پیر کی انگلیاں ہیں۔ واہ، باورچی ہو تو اس پائے کا۔ پلیز آغا سلیمان پاشا، اماں بھی کو فون کر دو،
इमरान ने इस बार उसे बड़े खुशामदाना लहजे में पुचकारते हुए कहा। उसके लहजे से सारी सख्ती और चिड़चिड़ापन अक्सर गायब हो गया था। यानी मैं पाए का बावर्ची हूँ, यही कहा है ना आपने? और पैर की उंगलियाँ चाटते हैं लोग। मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ पाए पकाने आते हैं, और पाए भी ऐसे कि लोग खाने के बजाय पाए की उंगलियाँ चाट कर रख देते। सुलेमान ने खसीले अंदाज में नत्थे फुलाते हुए कहा, अरे अरे, वो तो मैंने मुहावरतन कहा था, हाथों की उंगलियां तो फारिग नहीं होती इसलिए, और पाए का मतलब है बहुत बड़ा। इमरान ने फ़ौरन ही वजाहत करने की कोशिश की। तो फिर करूँ फ़ोन, इजाज़त है? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जल्दी करो वरना वो आ जाएंगी, और अगर यहाँ आ गई तो बस समझो कि मेरी कमबख्ती आ गई। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा, ओके। सुलेमान ने कहा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लेकिन आधे नंबर डायल करके उसने ना सिर्फ हाथ हटा लिया बल्कि रिसीवर भी रख दिया। क्या हुआ, हाथ क्यों रोक दिया? इमरान ने चौंक कर पूछा। मुझे याद आ गया कि उन्होंने उठते वक्त अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर इमरान चाय मांगे तो फ़ोन कर देना, अगर फ़ोन ना आया तो मैं यही समझूंगी कि इमरान ने चाय नहीं मांगी। वैसे आपने चाय मांगी तो है, इसलिए बेहतर है कि फ़ोन कर ही दूँ। सुलेमान ने आंखें घुमाते हुए कहा और एक बार फिर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। ओ रुक जाओ प्लीज़, फ़ोन मत करो। इमरान ने इस बार उसे रोकते हुए कहा, दोबारा तो नहीं मांगेगी चाय? सुलेमान ने आंखें निकालते हुए कहा, नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। वैसे भी अक्लमंद कहते हैं कि बिन मांगे मिले मोती और मांगे न मिले भीख। इमरान ने फ़ौरन वादा करते हुए कहा, आपके साथ अलबत्ता रियायत की जा सकती है, दूसरे हिस्से की हद तक। यानी कि आप मैं भीख मांगूँ? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, अगर आपका चिड़चिड़ापन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये नौबत भी जल्द आ जाएगी। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जनाब सुलेमान साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब दिया, और इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुलेमान जवाब देकर दरवाजे से बाहर जा चुका था और इमरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा अखबार उठा लिया। उसने तो वाकई सुलेमान को जिच करने की हर्ष से चिड़चिड़ेपन का लिबादा ओढ़ा हुआ था, लेकिन सुलेमान भी तो उसी का बावर्ची था, इसलिए आखिर उसने तंग आकर अम्मा बी वाला तुर्क का पत्ता शो कर दिया। और इमरान को यकीन था कि अगर सुलेमान को ज़्यादा तंग किया तो वो वाकई अम्मा बी से शिकायत कर देगा और इसके बाद चाय के बजाय तड़ातड़ जूतियाँ ही खानी पड़ेंगी। ये लीजिए जनाब चाय, लेकिन ये आखिरी चाय है। मैं इस्तीफ़ा लिख रहा हूँ, आप मेरी साबका तनख्वाहों और ओवर टाइम का बंदोबस्त कर लें मेरे इस्तीफ़ा मुकम्मल होने तक। सुलेमान ने चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए उखड़े हुए लहजे में कहा, लेकिन इस्तीफ़े के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट आना ज़रूरी है, और वो भी मेंटल हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर का। इमरान ने प्याली उठाकर मुंह से लगाते हुए कहा, अगर मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जितनी रकम होती तो मुझे इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ता? सुलेमान ने जवाब दिया, यानी तुम मुफलिसी से तंग आकर इस्तीफ़ा दे रहे हो? ये तो उसूलन गलत है। मुफलिसी से तंग आकर ख़ुदकशी की जाती है और ख़ुदकशी करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। इमरान ने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुफलिस मालिक ख़ुदकशी किया करते, मुलाजिम इस्तीफ़ा देकर किसी अमीर आदमी की नौकरी कर लेते हैं। सुलेमान भला कहाँ खामोश रहने वाला था। तुम्हारा मतलब है कि मैं मुफलिस हूँ इसलिए तुम इस्तीफ़ा दे रहे हो? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, पहला ज़माना अच्छा होता था कि जो दिवालिया होता था वो अखबार पे इश्तिहार दे देता था, लेकिन अब तो मुफलिस इश्तिहार देने के बजाय मुफलिसी की तफसीलात पूछने बैठ जाता है। आप खुद सोचें, जो मालिक 2 रोज़ अस्पताल में रहकर आया हो और फिर अस्पताल से आने के बाद भी सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहे, उसकी मुफलिसी में आखिर क्या शक रह जाएगा? जब कमाएगा नहीं तो मुलाजिम आखिर कब तक उधार ले लेकर उसे चाय पिलाता रहेगा? मैंने फ़ैसला कर लिया कि इस्तीफ़ा देकर सुपर फ्याज की नौकरी करूँगा, सुलेमान ने जवाब दिया, और सुपर फ्याज का नाम सुनकर इमरान को जो चाय की चुस्कियाँ ले रहा था उच्छू सा लग गया। तो तुम फ्याज को मुझसे अमीर समझते हो? इमरान ने अपने आप को संभालने के बाद आंखें निकालते हुए कहा, ना समझने की भी कोई वजह नहीं है। ये फ्लैट फयाज साहब का, आपके पास तो किराया देने की रकम भी नहीं होती। अगर फयाज साहब आपकी हालत पर तरस ना खाते तो आप फुटपाथ पर बैठे मक्खियाँ उड़ा रहे होते और मैं आपके साथ बैठा तालियां बजा बजा कर मच्छर मारता रहता। फयाज साहब की जेब हल्की होती है तब आपकी जेब में कुछ नज़र आने लगता है, और अब तो फयाज साहब ने भी इधर का रुख करना छोड़ दिया। अब मैं इस्तीफ़ा ना दूँ तो और क्या करूँगा? सुलेमान ने कहा, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो सुलेमान, और मैं तुम्हें अपनी तौहीन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता। इमरान ने फुंकारते हुए कहा, बैंक बैलेंस नाम की कोई चीज़ आपके पास नहीं है। ये चाय की पत्ती भी अम्मा बी के बावर्ची खाने से उड़ा लाया था ताकि कम अज़ कम मैं तो चाय पी सकूं, और मैंने पी भी ली। अब आखिर पुराने ताल्लुकात का लिहाज भी करना पड़ता है, इसलिए मैंने फेंकी हुई पत्ती उठाकर उसमें गर्म पानी डाला ताकि चलो चाय ना सही, चाय की शक्ल ही सही। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
تو تم نے پھینکی ہوئی چائے کی پتی میں گرم پانی ڈال کر مجھے پلا دیا ہے، تو اور کیا کرتا؟ اپنے لیے تو چوری ہر کوئی کرتا ہے، اب آپ کا مطلب ہے آپ کے لیے بھی میں ہی چوری کروں؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سلیمان نے چائے کی خالی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن پرسوں جو میں نے تمہیں 10,000 روپے دیے تھے وہ کہاں گئے؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ 10,000؟ صرف 10,000؟ لا حول ولا قوت! یعنی کہ پرسوں کے دیے ہوئے 10,000 ابھی تک آپ کو یاد ہے؟ حد ہو گئی مفلسی کی، بہت ہو گئی، اب تو لازماً مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سلیمان نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے 10,000 روپے کے بجائے عمران نے اسے 10 پیسے والا سکہ دیا۔ اچھا، جو کل تم نے میری جیب سے 5,000 روپے نکالے تھے جب تمہارے خیال کے مطابق میں سو رہا تھا، بولو کہاں گئے وہ؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ کل یعنی کہ گزرے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں؟ ماضی کی، جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ مفلس ہمیشہ ماضی میں زندہ رہتے ہیں، اور نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ جاگتے بھی رہتے ہیں۔ مفلسی حال میں ہوتی ہے اور وہ بیٹھے گزرے ہوئے کل کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ پرسوں 10,000، کل 5,000، اور آج میں مفلس نظر آنے لگ گیا ہوں، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ اگر تم جیسا باورچی قارون کو مل جاتا تو قارون بیچارہ بھی اسی طرح ماضی کو یاد کر کر کے رونے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر وہی ماضی، مگر میں استعفیٰ حال میں دے رہا ہوں، بس صرف دستخط کرنے رہ گئے، میں ابھی آتا ہوں۔ سلیمان نے پیالی اٹھا کر مڑتے ہوئے کہا۔ حال کتنے پیسوں میں بحال ہوگا؟ عمران نے آخرکار رو دینے والے لہجے میں کہا، یعنی کہ تفصیل بتانی پڑے گی؟ لوگ صرف روب جمانے کے لیے باورچی رکھ لیتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں حساب کتاب کرنے۔ آلو 10 روپے کلو کیوں ملتے ہیں؟ کل تو 8 روپے کلو تھے۔ چینی اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی ہے؟ 6 بچے 1 لیٹر دودھ پیتے، 6 لیٹر دودھ آنا چاہیے تھا، اور 8 لیٹر دودھ کیوں آیا؟ سلیمان نے بولنا شروع کر دیا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ مفلس کیوں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، میرے نیلے سوٹ کی اندرونی جیب میں کچھ رقم پڑی ہے، لے لو بھائی، تاکہ اپنے آپ کو واقعی مفلس سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، چائے اور پئیں گے آپ؟ سلیمان نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، 1 پیالی چائے، اور وہ بھی پھینکی ہوئی پتی کی، اور لیکچر بھی سننا پڑا، توہین بھی کرائی، مفلس بھی بنے، اور 2 سال پیٹ کاٹ کاٹ کر 20,000 روپے بچائے تھے، ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 20,000 صرف؟ یعنی 20,000 روپے دے کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ باورچی کا نظام چل پڑے گا؟ اتنا تو میرے حریروں پر خرچہ آ جاتا ہے۔ پتہ ہے سچے موتیوں کا صفوف اصل زعفران کیا بھاؤ بک رہا ہے؟ کبھی بازار کا چکر بھی لگا لیا کرے۔ سلیمان نے 20,000 کا سنتی منہ بنا کر اٹھتے ہوئے کہا، سچے موتی، زعفران، یعنی کہ یہ حریرے میں پڑتے ہیں، اور یہ حریرے تم کھاتے ہو، اور مجھے پھینکی ہوئی پتی کی چائے؟ عمران نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا پیتا ہے جناب، حسد کرنا اچھا نہیں ہوتا، سلیمان نے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے میں غائب ہو گیا۔ اور عمران نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا جیسے وہ ابھی چکرا کر گرنے لگا ہو۔ خواہ مخواہ MSc DSc کرنے کی غرض سے مغز ماری کرتے رہے، اس سے تو اچھا تھا کہ باورچی بن جاتے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، باورچی بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے عمران صاحب، اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ باورچی کیوں نہ بن جاتے؟ اس لیے یہ لیجئے دوسری پیالی، اور ہاں، اب 2 گھنٹے تک مجھے آواز نہ دیجیے گا، میں ذرا حریروں کے لیے سچے موتی اور اصلی زعفران کی شاپنگ کرنے جا رہا ہوں۔ بادام بھی لینے، اور وہ بھی ویلی کے بادام۔ 10 ٹرک آتے ہیں باداموں کی منڈی میں، تو ان میں سے مشکل سے 1 بوری ویلی کے باداموں کی ہوتی ہے، اور جب تک ویلی کے بادام حریرے میں نہ پڑے حریرہ لطف نہیں دیتا۔ سلیمان نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، ویلی کے بادام وہ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ عمران نے چونک کر کہا، اب اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے، بس یہی 400-500 روپے کلو مل جاتے ہیں، اور 1 ہفتے کے لیے حریرہ بنانے میں یہی 10-12 کلو بادام کی گریاں پڑتی ہیں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، لیکن اسی لمحے سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران کی آنکھوں کو مجبوراً واپس اپنی جگہ پر آنا پڑا۔ جی، ویلی کے بادام، سچے موتیوں کا صفوف اور اصلی زعفران ڈال کر حریرہ کھانے والے باورچی کا مفلس مالک بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے سر سلطان کے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آپ ہنس رہے میری حالت پر؟ ہنس لیں، جس قدر جی چاہے ہنس لیں۔ کاش سلیمان جیسا باورچی آپ کو ملا ہوتا، تب میں پوچھتا کہ ہنسنا کیسے کہتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو بھیج دو اسے میرے پاس، اور میرے والا باورچی تم رکھ لو۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا باورچی سے حساب کتاب صاف ہوگا۔ عمران نے کہا، ظاہر حکومت سے تنخواہ لیتا ہے۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے بغیر سابقہ تنخواہیں اور اوور ٹائم لیے میری جان نہیں چھوڑنی۔ یا تو آپ حامی بھر لیں کہ اس کی جو رقم میرے ذمہ بنتی ہے آپ ادا کریں گے،
عمران نے کہا کتنی رقم ہوگی؟ یہی 1000-1200 روپے ہوں گے۔ ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ سر سلطان بھی شاید موڈ میں تھے۔ 1000-1200؟ او آپ کی حکومت کتنی تنخواہ دیتی ہے باورچی کو؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ 1200 روپے۔ کیوں؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ او اسی لیے آپ تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بھی سوچوں کہ آخر سر سلطان پر بڑھاپا جیٹ کی رفتار سے کیوں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے جب باورچی کو 1200 روپے تنخواہ ملے گی تو مالک پر بڑھاپا تو آئے گا ہی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تم کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میری جرت ہے کہ میں اسے تنخواہ دے سکوں۔ گزشتہ 8 سالوں کی تنخواہ دینی ہے۔ پرسوں 10,000 روپے دیے، کل 5,000 روپے، اور آج سلیمان صاحب نے چائے کی پیالی سے انکار کر دیا کہ اتنی رقم میں اور چائے کی پیالی نہیں بن سکتی۔ ابھی 20,000 روپے دیے تو چائے کی ایک پیالی ملی ہے، اور ساتھ ہی الٹیمیٹم بھی کہ یہ آج کی آخری چائے۔ اب اس سے آپ تنخواہ کا اندازہ کر لیں، اور اوور ٹائم تو ظاہر ہے ڈبل ہوتا ہے۔ پھر بھیجوں سلیمان کو؟ عمران نے کہا۔ ارے خدا کی پناہ، ایسا باورچی تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں تو اپنی جائیداد بیچ کر اور اپنی ساری تنخواہ دے کر بھی اس سے ناشتہ تیار نہیں کرا سکتا۔ غضب خدا کا! 20,000 روپے میں ایک پیالی چائے! سر سلطان نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ آپ کی مرضی، پھر ہوتے رہے بوڑھے۔ جوانی قائم رکھنے کے لیے تو ایسا ہی باورچی رکھنا پڑتا ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ تمہیں سونے کا کشتہ کھلاتا رہتا ہے جو تم جوان رہتے ہو؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سونے کا کشتہ؟ اور مجھے کھلائے گا سلیمان؟ مونگ کی دال بھی مشکل سے ملتی ہے کھانے کو۔ دراصل بات صرف سمجھنے کی ہے۔ سلیمان کی صحت تو دیکھی ہوئی ہے آپ نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھی ہے، اچھی خاصی صحت ہے۔ سر سلطان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ اپنے باورچی رحیموں بابا کی صحت بھی دیکھی ہوگی آپ نے؟ عمران نے کہا۔ وہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس لیے اکثر بیمار رہتا ہے، لیکن اس سے تمہاری جوانی کا کیا تعلق؟ سر سلطان بھی واقعی لطف لے رہے تھے۔ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جوانی بھی وبائی مرض کی طرح پھیلتی ہے، اور باورچی صحت مند ہو تو مالک کو لامحالہ صحت مند بننا پڑتا ہے، اور اچھی صحت سے جوانی قائم رہتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جیب نہیں بلکہ جیبیں خالی رہتی ہیں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سر سلطان کہکا مار کر ہنس پڑے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بھیجوں سلیمان کو؟ عمران نے کہا۔ بس ایسا باورچی اور ایسی جوانی تمہیں ہی مبارک ہو۔ میرے لیے وہ رحیمو بابا ہی ٹھیک ہے۔ ارے ہاں، تمہاری باتوں میں اصل بات بھول ہی گیا، ایک فائل ملی ہے مجھے، گاربیا سیکرٹ سروس کے چیف نے بھیجی ہے X2 کے لیے۔ میں نے اسے پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ وہ میں تمہیں بھجوا رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ گاربیا سیکرٹ سروس کے چیف نے بھیجی ہے X2 کے لیے، اور کوڈ میں ہے، پھر تو کوئی خاص مسئلہ ہوگا۔ گاربیا تو اسرائیل کا ہمسایہ ملک ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے تم سے بات کی ہے، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے بھجوا دیں، میں دیکھ لیتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گاربیا اسرائیل کا ہمسایہ ملک تھا، اور بہت چھوٹا سا ملک تھا، لیکن تھا اسلامی ملک۔ البتہ اس نے اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاربیا کو عام طور پر اسرائیل کا حلیف ملک سمجھا جاتا تھا، اور اب گاربیا کی طرف سے X2 کو کوئی کوڈ فائل بھیجنا یہ واقعی انتہائی غیر معمولی سی بات تھی۔ لیکن اب جب تک فائل نہ آ جائے مزید کچھ سوچا نہ جا سکتا تھا، اس لیے عمران فائل کا انتظار کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پہلے سین میں ہی ہماری پہلی ایپیسوڈ پوری ہو گئی ہے۔ اب اس سے زیادہ بناؤں گی تو وہ پھر اپلوڈ بھی مشکل سے ہوگی، اور آپ بھی اتنی لمبی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہیں بور نہ ہو جائے، اس لیے اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔